السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے ساتھ ذوالفقار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہارٹ لنک نیوز۔ آج ہم چلتے ہیں، ہمارے ایک مولوی صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ وی پی این اسلام میں حرام ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ دنیا میں اس وقت 57 اسلامی ممالک موجود ہیں جہاں پہ اکثر و بیشتر وی پی این کا بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن تاریخ میں ہم وہ پہلا ملک ہیں جس نے یہ اعزاز حاصل کیا ہے کہ ہم نے وی پی این کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اب یہ دیکھا جائے تو درباری مولوی جو ہوتے ہیں یہ بڑے بڑے کام کر گزرتے ہیں، اور اکثر ایسے کام کرتے ہیں کہ نہ صرف پوری اسلامی دنیا میں بلکہ پوری دنیا میں ہمارا مذاق اڑتا ہے۔ یہ اپنے ذاتی مفادات اور ذاتی ترجیحات کو سامنے رکھتے ہوئے ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں کہ جس پہ دنیا اش اش کر کے اٹھ جاتی ہے۔ وی پی این کو استعمال کرنے پہ مجبور کس نے کیا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ایک عام چیز جو آپ کی رسائی میں تھی تو اس پہ پابندی لگا دی گئی، جو عوام تک ذرائع ابلاغ کے حوالے سے، خبروں کے حوالے سے، معلومات کے حوالے سے جو چیزیں پہنچ رہی تھیں بآسانی، ان پہ پابندی کس نے لگائی؟ پھر بہانہ یہ بنایا گیا کہ جی وی پی این کا استعمال کرتے ہوئے لوگ فحش مواد دیکھتے ہیں۔ دراصل اعتراض اس چیز پہ نہیں ہے، فحش مواد دیکھنے والے میرا خیال ہے اگر ہوئے بھی تو 10 سے 12% لوگ ہوں گے، باقی زیادہ تر لوگ اس وقت جو معلومات عامہ کے حوالے سے یا ان چیزوں کے حوالے سے، خبروں کے حوالے سے، حالات حاضرہ کے حوالے سے یہ چیزیں دیکھتے ہیں۔ اب کیا یہ جو فتویٰ لگایا گیا ہے اس پہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا یہ ان لوگوں پہ بھی فتویٰ صادر ہوتا ہے جنہوں نے عوام کو اس وی پی این کے استعمال پہ مجبور کیا؟ کیا وہ اس کے زمرے میں نہیں آتے؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس وی پی این کے استعمال کو عوام کے لیے جب غیر شرعی اور حرام قرار دیا گیا ہے تو اسی وی پی این کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے ملک کے وزیر اعظم روزانہ ایک آدھ ٹویٹ داغتے ہیں۔ وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، وزیر اطلاعات، کون سا وزیر ہے جو اس وی پی این کو استعمال کر کے وہ خاص طور پہ ٹویٹر، یعنی جس پہ ابھی پابندی لگی ہوئی ہے، ابھی ایکس کے نام سے مشہور ہے، اس پہ نہیں آتے اور اپنے خیالات کا اظہار نہیں کرتے؟ کیا اس فتوے کی زد میں وہ لوگ بھی آتے ہیں یا یہ صرف عوام کے لیے ہے؟ کیونکہ ہمارے پیڈ ملا حضرات جو ہیں وہ جو مشورے یا جو فتوے دیتے ہیں وہ صرف عوام کی حد تک ہوتے ہیں۔ تو آئیے تھوڑا سا چلتے ہیں اسی کے دوسرے رخ پہ کہ کون کون سی چیزیں جن پہ اس وقت اس ملک کو فتووں کی اشد ضرورت ہے لیکن وہاں فتوے نہیں دیے جا رہے۔ سب سے پہلے، کیا اسلام نے کھل کر نہیں کہا ہر جگہ کہ اسلام میں عورت کی حکمرانی ناجائز ہے؟ پنجاب میں عورت وزیر اعلیٰ ہے، اس پہ فتویٰ کیوں نہیں آیا ان پیڈ ملاؤں کی طرف سے؟ میرا ان سے سوال ہے کہ جب اسلام نے کھلم کھلا کہہ دیا کہ عورت کی حکمرانی ناجائز ہے تو پنجاب میں عورت کی حکمرانی پہ فتویٰ کیوں نہیں آیا؟ پھر کیا
لوگوں کے گھروں کے اندر گھس کے ان کی ماؤں، ان کی بہنوں، ان کی بیویوں، ان کی بیٹیوں کے دوپٹے اتارنا اسلام میں جائز ہے؟ ان پہ فتویٰ کیوں نہیں آیا؟ کیا لوگوں کو ان کے حق سے محروم کرنا، آزادی اظہار رائے سے محروم کرنا اسلام میں جائز ہے؟ اس پہ آج تک کسی مولوی نے فتویٰ دیا؟ کیا لوگوں کے بچوں کو اٹھا کے ان پہ تشدد کرنا اور ان کو عرصے عرصے تک غائب رکھنا جائز ہے؟ کہاں ہے آپ کا فتویٰ؟ کہاں ہے آپ کا علم؟ اور اس کے علاوہ اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن پہ دیکھا جائے تو فتووں کی اشد ضرورت ہے۔ ملک میں جو بے حیائی اور دیگر معاملات چل رہے ہیں ان پہ آپ کے فتوے کہاں ہیں؟ لوگوں کو ان کے بنیادی حق سے محروم کر دیا گیا، ان کے مینڈیٹ سے محروم کر دیا گیا، اس وقت آپ کہاں تھے؟ ایک کی سیٹ چھین کے دوسرے کو دے دی گئی، اس وقت آپ کے فتوے کہاں تھے؟ کیا ان لوگوں کے ساتھ ظلم نہیں ہوا؟ جب کسان کھیتوں میں گندم رکھ کے بیٹھا ہوا تھا اور وہ گندم سرکاری ریٹ پہ اس سے نہیں خریدی جا رہی تھی، اس کو سستے اور اونے پونے داموں خریدا گیا، اور پھر وہی گندم جب بڑے بڑے اس سماج کے ٹھیکیداروں میں کہ گوداموں کے اندر پہنچ گئی تو وہی گندم یکدم مہنگی ہو گئی، کیا اس وقت آپ کے پاس فتویٰ نہیں تھا کہ اس پہ قیمت بڑھانا ناجائز ہے، غیر شرعی ہے؟ کیا بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو ہمارے حکمران کر رہے ہیں، لوگوں کے حقوق کو دبا رہے ہیں، لوگوں کو اس وقت بنیادی حقوق سے محروم کر دیا گیا ہے، تو آپ کے فتوے اس وقت کہاں ہوتے ہیں جہاں آپ نے دیکھا کہ حکومت کسی چیز کی وجہ سے تھوڑے سے مسائل کے شکار ہو رہی ہے، پریشانی کے شکار ہو رہی ہے، آپ فوراً آگے بڑھے اور آپ نے فتویٰ دے کے اس کو سہارا دے دیا؟ کیا ان مسائل کی طرف آپ کی توجہ نہیں جاتی جہاں پہ انسانوں کو ان کے حقوق سے بالکل غائب کر دیا گیا، حتیٰ کہ آپ کے بولنے کی، آپ کے سوچنے کی، آپ کے سمجھنے کی، آپ کے لکھنے کی صلاحیتیں آپ سے چھین لی گئی؟ کیا اس وقت آپ کا فتویٰ جائز نہیں تھا جب پرانے لوگوں کی مدت ملازمت کو بڑھا کر آگے کر دیا گیا اور آنے والے نوجوان کو باعزت روزگار کا ذریعہ یا راستہ روک دیا گیا؟ اس وقت آپ فتویٰ نہیں دے سکتے تھے؟ کیا یہ سرکولیشن نہیں چلنی چاہیے کہ اگلے حضرات اپنی اپنی مدت ملازمت کو پورا کریں اور نئے آنے والوں کو موقع ملے تاکہ وہ بھی اس سے فیض یاب ہو سکیں؟ کس چیز کو روں، اس چیز کے بارے میں بات کروں کہ یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، نظام کا نظام ہی بگڑا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ ہماری مقتدرہ ایسی ہے جو مولویوں سمیت بڑے بڑوں کو خرید لیتی ہے، لیکن اس عوام کو اس کا بنیادی حق نہیں دے سکتی۔ کیوں؟ اگر اس عوام کو اس کا بنیادی حق دے دیا جائے تو یہ عوام باشعور ہو جائے گی، یہ ان کے مقابلے میں کھڑے ہوگی، یہ ان سے سوال کرے گی۔ آج تک 77 سال میں آپ لوگوں نے کیا دیا ہے اس عوام کو، سوائے فتووں کے، سوائے ملی نغموں کے، سوائے نعروں کے، سوائے پیچھے بھاگنے کے؟ اس کے علاوہ کیا دیا ہے؟
میں آپ کو آپ کے ساتھ ایک دلچسپ واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے ایک سروے کیا تھا، لیکن وہ سروے میں نے ویڈیو کی صورت میں اس لیے اپلوڈ نہیں کیا کہ یہی فتوے کا ڈر تھا کہ میرے اوپر فتویٰ لگ جائے گا اور مجھے اسلام سے خارج قرار دے دیا جائے گا۔ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے کہ جس سے بھی ملو سب سے پہلے سلام کرو۔ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، مطلب کچھ آداب بتائے گئے ہیں کہ کون کس کو پہلے سلام کرے گا۔ اس سلسلے میں نے ایک سروے کیا، اس کی ویڈیوز میرے پاس موجود تھی، اب تو خیر میں نے ضائع کر دی ہیں، کافی عرصہ ہو گیا اس چیز کو۔ تو میں نے یہ سروے کیا کہ صرف جو ہمارے مولوی حضرات ہیں، امام حضرات ہیں، ان پہ میں نے یہ سروے کیا تھا کہ آیا یہ جو ہمیں منبر رسول پہ بیٹھ کے اس چیز کی تلقین کرتے ہیں کہ یہ سلام کرنے میں دوسرے کو پہل کریں، تو یہ خود اس پہ کتنا عمل کرتے ہیں۔ میں نے یہ تجربہ تقریباً 66 حضرات پہ کیا۔ آپ یقین مانیں گے کہ میں نے 66 میں سے 65 بندوں کو ایسا پایا کہ جنہوں نے سلام کرنے میں کبھی بھی پہل نہیں کی، صرف ایک بندے نے سلام کرنے میں پہل کی۔ اب اس سے خود آپ اندازہ لگا لیں کہ رزلٹ کیا ہے کہ 99.6۔ جب یہ خود ان چیزوں پہ عمل نہیں کرتے تو دوسروں کو اس پہ عمل کرنے کے لیے فتاویٰ کیوں جاری کرتے ہیں؟ بڑی اہم بات ہے۔ اور ان چیزوں پہ نظر رکھنا یا ان پہ بولنا، جیسے ہی آپ بولیں گے آپ کے خلاف فوراً فتویٰ آ جائے گا کہ یہ تو اسلام سے خارج ہے، یہ لادین ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ بھائی ہر بندہ شعور رکھتا ہے، ہر بندہ عقل رکھتا ہے، تھوڑا بہت وہ دین کا علم بھی رکھتا ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ دین کیا کہتا ہے اور کیا نہیں کہتا۔ ان معاملات میں اگر آپ فتوے دیتے ہیں تو پھر ان معاملات میں بھی دیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے۔ کیا آپ ان معاملات میں فتوے نہیں دے سکتے؟ ایسے ایسے بے گناہ لوگ جیلوں میں بیٹھے ہیں جن کا کوئی جرم نہیں، جن کی زندگیاں مفلوج کر دی گئیں، جن کو اپنے گھر بار والوں سے، اپنے بیوی بچوں سے دور کر دیا گیا۔ کیا ان کے بارے میں آپ فتویٰ نہیں دے سکتے؟ کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن میں اسی پہ اکتفا کروں گا۔ امید ہے کہ پروگرام آج کا آپ کو پسند آئے گا، اور اگر پروگرام پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک اور پروگرام میں ایک اور موضوع کے ساتھ، اگر زندگی رہی تو۔ اللہ حافظ۔